باب الحجامۃ من الداء، بیماری سے حجامہ کروانا، یعنی بیماری کی وجہ سے۔ حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن اجر الحجام، انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حجامہ کرنے والے کی اجرت کے بارے میں، حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا فقال، یعنی ابو طیبہ نے یا نافع یا میسرہ میں سے کسی نے کیا کہا، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، حجمہ ابو طیبہ تھا، حجامہ کیا تھا آپ کا ابو طیبہ نے، وآتاہ الصاعین من طعام، تو آپ نے ان کو 2 صاع دیے، یعنی اجرت میں 2 صاع کھانا دیا، وکلم موالیہ، اور ان کے جو مالک تھے ان سے بھی بات کی، ٹھیک ہے، یعنی مالکوں بنو حارثہ جو تھے ان کے مالک، ان سے سفارش کی، فخففوا عنہ، تو انہوں نے ان سے تخفیف کر دی۔ کیا مطلب ہے اس کا تخفیف کر دی؟ یعنی جو غلام ہوتے تھے نا، وہ جو بھی کام کرتے تھے، چاہے حجامہ کرتے یا کوئی مزدوری کرتے، تو اس کا کچھ حصہ انہیں مالک کو دینا ہوتا تھا، ٹیکس، یعنی ایک طرح سے وہ ان کے آگے ورکر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی اور ان کا ٹیکس کم کروا دیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، ان امثل ما تداویتم بہ الحجامۃ، سب سے بہترین چیز جس سے تم علاج کروا سکتے ہو وہ حجامہ ہے، والقسط البحری، اور قسط بحری ہے۔ وقال لا تعذبوا صبیانکم، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو عذاب نہ دو، تکلیف نہ دو، بالغمز من العذرۃ، حلق کی بیماری میں انگلی چبھو کر، تالو دبا کر، وعلیکم بالقسط، اور تم پر لازم ہے کہ قسط کھلاؤ ان کو، یا قسط علاج کرو، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں نا، خاص طور پر ان کو حجامہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ جب سردی کا موسم ہوتا ہے یا سرد علاقے ہوتے ہیں تو اس میں خون جو ہے وہ اس طرح فلو نہیں کرتا، تو گرمی کی وجہ سے خون لوگوں کا پتلا ہو جاتا ہے، اور جسم سے جو حرارت نکلتی ہے تو خون بھی باہر کی طرف کو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کا بلڈ فلو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خون اوپر والی اسکن میں نہیں آتا، تو گرمی کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگ لال ہونے لگتا ہے سیک کی وجہ سے، دھوپ لگتی ہے، یا ویسے ہیٹر کے پاس آپ ہوں یا ویسے گرم جگہ پر ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ اسکن کی طرف آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں اگر حجامہ کیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن جب سردی سے آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان کا رنگ نیلا سا ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے خون کی سرکولیشن ہے ہی نہیں۔ تو جب خون کی سرکولیشن نہیں ہوتی تو وہ اتنا افیکٹو حجامہ نہیں ہوتا۔ تو گرمیوں میں حجامہ کرانا یا بہار کے موسم میں کرانا زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت سردیوں کے۔ پھر اس کے بعد قسط کی پھر بات ہو گئی، اور پیچھے ہم نے اس کی قسمیں بتا دی، اور پیچھے یہ بھی گزرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قسط نمونیا میں فائدہ مند ہے۔ اور اوورآل جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ انبیاء کی طب جو ہے وہ طبیبوں کی طب سے اعلیٰ درجے پر ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کی طب طبیبوں کی طب سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کا علم تجربہ نہیں ہوتا، ان کا علم وحی الہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور طبیب جو ہیں وہ مختلف کتابیں اور تجربات کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر علاج کرتے ہیں۔ طبیب جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے مزاج اور ماحول کو دیکھ کر علاج کرتے ہیں عام طور پر، ٹھیک۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر علاقے کا ماحول، گرمی، سردی، بیماریاں، کچھ نہ کچھ فرق ہوتی ہیں، تو اس لوکل جگہ کے جو طبیب ہوتے ہیں ان کا علاج زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 600، حدثنا سعید بن تلید قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه ان جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما عاد المقنع، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مقنع بن سنان جو ایک تابعی ہیں ان کی عیادت کی۔ ثم قال لا ابرح، کہنے لگے میں نہیں یہاں سے ٹلوں گا، حتی تحتجم، یہاں تک کہ تم حجامہ کراؤ، جب تک تم حجامہ نہیں کراؤ گے میں نہیں جانے والا، یعنی میں عیادت کے لیے آیا ہوں لیکن تمہارا علاج کرا کے جاؤں گا۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان فیہ شفاء،
کہ حجامہ میں شفا ہے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں یا آپ کی جو ہدایات ہیں ان کو بلا چون و چرا مان لیا جائے. اور اب آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں حجامہ کا بہت رواج ہو گیا. چائنیز تو خیر شروع سے ہی کرتے ہیں, ان کا طریقہ تھوڑا فرق ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اب یورپ میں بھی اور امریکہ کی طرف بھی ایسے لوگ اور کلینک وغیرہ بن گئے ہیں کہ جس میں یہ علاج کیا جاتا ہے. Olympic athletes, you must have seen it in the Rio Olympics. Michael Phelps, he got 22 gold medals. Then Hollywood stars. Then there are lots of celebrities like David Beckham and all of them. Victoria Beckham, all of them in London. There are streets, there are clinics even on Harley Street, and they're very, very expensive. ادھر ہمیں قدر نہیں because گھر کی مرغی دال برابر. صحیح. All the kafir kuffar also going for hijama. Although they don't believe in our hadith. وہ تجربے کی بنیاد پر لیتے ہیں, ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر لیتے ہیں. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد یہ جو پیچھے جڑی بوٹیوں کی جس طرح وہ گوشت کی بات ہوئی ہے تو ہم ان چیزوں کو بہت معمولی لیتے ہیں اور ہم ان کا استعمال کرتے بھی نہیں ہیں. طب ماہرین جو ہیں وہ دیسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں اور جب تک ہم کسی بیماری کے لیے انجیکشن نہ لگوا لیں ہمیں سکون نہیں آتا. تو استاد کھانسی کے لیے میں 2 چیزیں بتانا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ کلاس فیلو کو بھی اور ہمارے حال میں بہت ساری ہماری دوست کو بھی لڑکیوں کو بھی کھانسی ہے تو اس کا ملٹھی کا استعمال کریں, اس کا قہوہ بنا کے پئیں. اگر تو وہ کھانسی خشک ہے تو اس میں تھوڑا سا گھی ڈال لیں اور رات کو سونے سے پہلے پئیں, اس کے بعد پانی نہیں پینا. اگر کھانسی کے ساتھ بلغم ہے تو پھر اس کو ویسے ہی پینا ہے. تو اگر استاذہ اینٹی بایوٹک جو ہم میڈیسن لیتے ہیں نا اس کے مقابلے میں ہے کہ آپ ہالوں اور میتھرے کے بیج, اگر بلغم بہت زیادہ ہے ہالوں اور میتھرے کے بیج دونوں لے کے ہاف چمچ. ہالوں کیا ہوتا ہے استاذہ؟ یہ پنسار کی دکان پہ بیج ہی ہوتا ہے. اچھا. ہالوں اور میتھرے کے بیج ان دونوں کو ہاف اسپون ہاف چمچ لے کے 2 کپ پانی ڈال کے اس کے اندر اس کو بوائل کریں. جب 1 کپ رہ جائے پھر اس کو پئیں, وہ یہ بلغم کے لیے بہت اچھی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا یہ شروع میں صدقہ نام آیا ہے تو کیا ہم صدقہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں. جزاک. باب الحجامتی علی الرأس, سر پر حجامہ کروانا. حدثنا اسماعیل